الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا۔ ترجمہ: تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو۔ بے شک وہ تم پر مہربان ہے، اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی پر لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خدائی کاریگری کی ایک مثال پیش فرماتے ہیں۔ اس نے قدرت کے جو قوانین بنائے ہیں اور جو وسائل دنیا میں پیدا کیے ہیں ان کو استعمال کر کے انسان کشتیاں بناتا ہے۔ یہ کشتیاں دریاؤں اور سمندروں کو پار کرتی ہیں اور انسان کے لیے بے شمار فوائد لاتی ہیں۔ ان کے ذریعے لوگ نہ صرف مچھلیاں پکڑ کر روزگار حاصل کرتے ہیں بلکہ تجارت کا سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل محسوس کریں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان پر بے انتہا مہربان ہے۔ قرآن میں روزی کو اکثر اللہ کے فضل کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور فضل کا مطلب زیادتی ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان کی عبادت آخرت کے لیے ہے اور دنیا کی نعمتیں اس کے ساتھ میں ملتی ہیں۔ جب یہ بندے کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں پھر کوئی مصیبت آ گھیرتی ہے، طوفان کی ہوائیں چلتی ہیں، اونچی اونچی موجیں اٹھتی ہیں تو انہیں ڈوبنے کا خوف ہو جاتا ہے۔ اس لمحے تمام جھوٹے معبود اور شریک ان کے ذہنوں سے ایسے غائب ہو جاتے ہیں گویا وہ انہیں جانتے ہی نہ تھے، اور وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس طوفان سے بچا لے اور ہمیں سلامتی سے خشکی پر پہنچا دے، مگر انسان انتہائی ناشکرا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مصیبت سے نکال دیتا ہے تو وہ نکلتے ہی حقیقی محسن کو بھول جاتے ہیں۔ کچھ لمحے پہلے سمندر کی موجوں میں وہ صرف اللہ ہی کو یاد کر رہے تھے اور باقی سب کو بھلا دیا تھا، لیکن خشکی پر پہنچتے ہی وہ سب جھوٹے معبود پھر یاد آ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ یہ انتہائی ناشکری ہے اور انسان حقیقت میں ناشکرا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں پکے سچے مسلمان بنا دے، ہمیں پکے اور سچے مسلمانوں کی صحبت عطا فرما دے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے آگے پھیلانے والا بنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرما، مسلمانوں پر رحم فرما۔ جہاں جہاں مسلمان کفار کے ہاتھوں امتحان میں پڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایران کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں وہاں وہاں ان کی مدد فرما اور مسلمانوں کو متحد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔